دیکھیں ثانیہ، میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انتخابی ماحول کیوں کر طاری نہیں ہو رہا۔ یہ انتخابی ماحول آپ نے یا میں نے نہیں طاری کرنا، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے طاری کرنا ہے۔ اور آپ نے درست کہا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تک اپنے ٹکٹس جاری نہیں کر سکی۔ بلوچستان کے اندر وہ اپنے ٹکٹس دے چکے ہیں۔ اصل ایشو جو ہے وہ پنجاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیڑ لگنا ہے، وہ پنجاب میں پڑنا ہے۔ اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور میں، اور لاہور کا ایک حلقہ، لاہور کے 13 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، وہ ایک حلقے سے اگر آگے پنجاب فتح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنی زور آزمائی کریں۔ لیکن بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو کام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیں، اپنے امیدواروں کا بھی تعین کریں اور قوم کو بھی بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا پروگرام ہے جس کے تحت آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی جو جمہوریت کا ایک نوحہ پڑا گیا ہے نا، میرے لیے تو بہت آسان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہوں، چیف منسٹر کو بھی کر سکتا ہوں، اور سیاستدانوں کو بھی۔ سیاستدانوں کے خلاف وہ تو ہمارا کھانا ہے، ہم جو مرضی اس کو ان کے ساتھ کریں۔ بات یہ کہ پاکستان ٹوٹا کیوں تھا، اس لیے کہ الیکشن ہوا، اور الیکشن پہ ہم وہ جو اقلیت کو اکثریت پہ اور اکثریت کو اقلیت پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ماضی کے اندر الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی تھی، اور سلیکشن کا ہی یہ رزلٹس ہے۔ یہ جو 9 مئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کون صاحب تھے، کن کی وجہ سے آئے تھے، کیوں کر لائے گئے تھے، اور پھر کیوں اثر انداز ہوئے؟ اس کا انالیسس ضرور ہونا چاہیے۔ یہ 9 مئی کا واقعہ صرف 9 مئی کا واقعہ نہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ یہ صرف ایک پارٹی کو نہیں بھگتنا پڑا، وہ تو ان کے گرد و چلے مقدمات ہے۔ پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی ہے۔ پاکستان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کا انالائز کرنا چاہیے۔ یہ ملک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا۔ آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی، پاکستان کا خواب پائے تکمیل کو پہنچا، اور یہ کام پاکستان کے سیاستدانوں نے آگے لے جانا تھا۔ سیاستدان بڑے برے ہوں گے۔ ایک سیاستدان نے آپ کے ایٹامک پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، اسے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج بھی یہ جو آپ کا ایٹامک پروگرام ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ دوسرے سیاستدان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس پہ کتنا پریشر تھا کہ جی آپ نے جوابل ایٹمی دھماکے نہیں کر رہے، اور 5 ارب ڈالر، اس کے علاوہ اور بہت کچھ تھا جو میں جانتا ہوں۔ لیکن سیاستدان وہ لوڈ لیتا ہے لوگوں کا، اسے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے لوگوں میں۔ اس نے ایٹمی دھماکے کیے، اسے کہا گیا کہ تم ایٹمی دھماکے کرو گے تمہاری حکومت چلی جائے گی، حکومت چلی گئی۔ لیکن جو سیاستدانوں کے کریڈٹس ہیں، ہاں میں نہیں بول سکتا جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ بات یہ کہ اگر پاکستانی عوام سیاستدانوں کو اپنا مینڈیٹ سونپتے ہیں تو وہ اس مینڈیٹ پہ کاربند رہے نا۔ اگر تبدیلی سیاست کی بات کی تھی تو تبدیلی سیاست ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتے رہے، اپنی ہوم منسٹری اربوں اکٹھی کر رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ اس میں ایک ایسے بندے کو بٹھا دیا گیا جس کو تحریک انصاف نہیں جانتی تھی، وہاں پر اسٹاک ایکسچینج کا دفتر کھولا ہوا تھا۔ تو بات یہ کہ جس مینڈیٹ کے تحت وہ برس اقتدار آتے ہیں وہ مینڈیٹ پہ کاربند رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسئلے آئے تو آپ یہ کہیں کہ جی میں IMF سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا، اور جب مسئلے اقتدار پہ پہنچے تو آپ پاکستان کی معیشت کو گروی رکھ دیں۔ آپ کہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بھی وہ طے کریں گے، گیس کی قیمتیں بھی وہ طے کریں گے، بجلی اور اب تو گندم کی قیمتیں بھی وہ طے کریں گے۔ تو پھر سیاستدانوں کو لوگ کیوں ووٹ دیں؟ اگر پاکستان کی تقدیر کے فیصلے IMF نے کر رہے تو پھر یہ سیاستدان کس مرض کی دعا ہے؟ سیاستدان اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے، اور اگر وہ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں تو جمہور کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا۔ پولیٹیکل پروسیس سے ہی تبدیلی آئے گی، بالکل، اور انتخابات ہی پولیٹیکل پروسیس، جب انتخابات ہوں گے تو ہی تبدیلی آئے گی۔ حسن عسکری صاحب، بالکل سیاسی جماعتیں ہی تبدیلی لے کے آئیں گی انتخابات کے نتیجے میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جبکہ 1 مہینہ رہ گیا ہے، نہ تو ٹکٹ فائنل ہو رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی آن گراؤنڈ کوئی کیمپین نظر آ رہی ہے، اور جو امیدوار ہیں ان ساری پارٹیز کے وہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے، کہیں کسی حلقے میں ہم نے دفتر بنانی ابھی تک دیکھا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس کی تو وہ جو وجہ جو ہے وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ابھی الیکشن کے گیئر میں نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو وہی کنفیوژن جو انسرٹینٹی موجود ہے اس کی وجہ سے بہت سے کینڈیڈیٹس ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹکٹ ایلوکیشنز نہیں ہوئی ہیں پنجاب میں، اس لیے توجہ ہے کہ پنجاب کی 141 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، جو الیکٹڈ سیٹیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ فوکس زیادہ ہے۔ اور جو PMLN کو جو مسئلہ ہے وہ ہر بڑی پارٹی کو ہوتا ہے، جس کے لیڈرز کو یہ امید ہو کہ شاید انہیں اقتدار مل جائے گا، تو وہاں پھر زیادہ رش ہوتا ہے
کیونکہ اس وقت جو سیاسی فضائیں ہیں کچھ اس طرف کو چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ادھر کو بھاگ رہے ہیں. اچھا پھر ان کو پارٹی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پرانے ورکرز کو دیا جائے یا جو نئے لوگ آ کے پریشر بلڈ کر رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. پھر دوسرا ان کا مسئلہ جو بن رہا ہے وہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کا. مثلا جو یہ نئی پارٹی بنی آئی پی پی جو کہتے ہیں جس کو، اس کو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ان کو ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر دے تاکہ وہ اپنی جگہ زندہ رہ جائے پارٹی ایز اے پارٹی. لیڈران وہاں کچھ الیکٹ ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے بھی ادھر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے کراچی میں، خاص کر ایک سیٹ جس پہ شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو فیصلے کرنے میں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ اوائڈ کر رہی ہے پبلک ایڈریس کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو پبلک کا غصہ ہے، جو پبلک کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کانسٹیچوئنسی سے اے الیکشن لڑے گا یا بی الیکشن لڑے گا. اس کا مسئلہ وہ بل ہیں، خاص کر یوٹیلیٹیز کے بل، بجلی کے بل، گیس کے بل. اسی بات کو ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں. ویسے میں 1 منٹ کی وضاحت، چونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کسی سیاستدان کا اسپیسیفک بات نہیں تھی کی، میں نے تو سیاست کی بات کی تھی. البتہ جن چند خاندانوں کی انہوں نے بات کی ہے ان چند خاندانوں کو ٹارگٹ کر کے ایک اور شخص کو پاکستان میں مسلط کیا گیا تھا. اس شخص نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور جو ہماری فوج کے ساتھ کیا کیا، ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ کیا کیا. آج جو دنیا بھر میں جنگ سائی ہو رہی ہے وہ آصف زرداری یا نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ آپ کے محبوب لیڈر کی وجہ سے ہو رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ نے وضاحت ادھر دے دیا. رشید صافی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے سمدھی بھی، ان کی آن گراؤنڈ جو ہے وہ کیا حقیقت ہے، آپ بتائیے. دیکھیں آن گراؤنڈ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی صدا اور پارچنار روڈ پہ جو مولانا فضل الرحمان کے حلقے کے قریب ہے 8 افراد کو شہید کیا گیا، نامعلوم افراد نے. اسی روڈ پہ یہ صدا پارچنار روڈ پہ گزشتہ 10 دنوں میں 5 مختلف دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. 2 دن پہلے یہ اسلام آباد کے یہاں پہ ایک عالم دین کو شہید کیا گیا. مولانا فضل الرحمان پہ 3 دفعہ خودکش حملے ہو چکے ہیں. چرسدہ، بلوچستان، صوابی میں اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہو چکی ہے، اس کے گھر پہ میزائل داغے گئے، ان کے بچوں کو حملے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. مولانا حسن جان سے لے کر یہ جو مولانا مسعود عثمانی صاحب ہے، کئی علماء اس دہشت گردی کے شکار ہو چکے ہیں. اور مولانا صاحب کے جو خدشات ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے یا ان کو جان کے لاحق ہونے کے حوالے سے جو خدشات ہے وہ بالکل جینون ہے. وہ تو مولانا نہیں کہہ رہے، وہ تو پاکستان کے وفاقی ادارے کہہ رہے. اور یہ بٹی صاحب جن اداروں کا ذکر کر رہے تھے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے، انہوں نے ان کو خط لکھے ہیں کہ مولانا صاحب آپ احتیاط کریں، آپ کے جان کو خدشہ ہے. تو جان تو ظاہر ہے ان کو الیکشن سے پیاری ہی ہوگی، ان کا تو یہ اگر کہنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بھی وضاحت کی کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ایک ہموار سیاسی میدان اور انتخابی میدان فراہم کیا جائے، تو ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بھی دہشت گردی کے نتیجے میں جو ناہموار سیاسی میدان ملا ہے اس کا کوئی ازالہ کیا جائے. اور آج اسی تناظر میں وہ افغانستان بھی تشریف لے کے گئے ہیں. اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، میرے خیال میں اس پہ بعد میں بات کریں گے. ایک جو جماعت نہیں ہے جس میں صرف خاندانی یا ایک فرد کی جو آمریت قائم ہوتی ہے. صاحب آپ کا یہ جو ٹاپک ہے ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے، آپ اس پہ پھر کامنٹ کر سکتے ہیں. اس وقت مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک شارٹ کمرشل بریک شامل کریں گے. واپس آئیں گے تو ان ایشوز کے اوپر دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.